اس وقت مولانا عبداللہ سالک صاحب آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج جو ایک کنٹروورسی شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی سابق اہلیہ اور جو صحافی ہیں ریحام خان، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کو لے کے آج میڈیا میں اس وقت بہت ہنگامہ ہے۔ اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی معروف نام ہے، اسلامک اسکالر ہیں زمبابوے سے، مفتی اسماعیل مینگ، ان کی تصویر کو استعمال کرتے ہوئے ان کی شکل کی جگہ اپنی شکل ایڈٹ کر کے لگائی ہے، فوٹو شاپ کر کے، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ مجھے ایک مذہبی جماعت کی طرف سے آفر ہوئی تھی کہ آپ ہماری جماعت کو جوائن کریں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی جماعت اس لیے جوائن نہیں کر سکتی کیونکہ میں برقع نہیں پہن سکتی یا میں اپنا فیس کور نہیں کر سکتی، لیکن میرے اوپر مجھے لگتا ہے کہ داڑھی بہت جچے گی، اور اس کی مثال یہ ہے۔ تو یہ ٹویٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب اس ٹویٹ کے تناظر میں بہت سارے علماء بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسی حرکت ہے، اس پہ بارے میں ہم مولانا عبداللہ سالک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک ٹویٹ ہے اور ایک فوٹو شاپ تصویر ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا دیا گیا ہے کہ یہ تو اس کو ہمیں ایزی لینا نہیں چاہیے کہ یہ جسٹ اے پکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی عبد المتین صاحب، بات تو ایسے سوچنے میں تو یہی لگتا ہے کہ شاید صرف ایک تصویر ہے، ایک مذاق ہے، ایک ٹویٹ ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا اتنی زیادہ سختی ہے، اتنی زیادہ پابندی ہے کہ ہم اتنا مذاق بھی نہیں کر سکتے؟ تو ریحام خان صاحبہ کا یہ جو ٹویٹ ہے، یا ان کا یہ داڑھی کے ساتھ اس طرح کا مذاق ہے، یا یہ جو عمل ہے، اس پر دوسری رائے تو نہیں ہے کسی بھی عالم دین کی، کسی بھی مکتبہ فکر سے کوئی بھی مفتی صاحب، کوئی بھی عالم دین اس کے بارے میں دوسری رائے نہیں رکھتے کہ یہ کوئی بات نہیں، اس کی اجازت ہے۔ کوئی بھی شعائر اسلام کا استہزاء، اس کا مذاق، اس کے بارے میں علماء کی رائے شروع دن سے یہی ہے کہ کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کے حدود ہیں، بحیثیت مسلمان ہم پابند ہیں انہی حدود میں رہنے کے، ہم ان حدود سے نکل نہیں سکتے۔ تو وہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جتنے بھی شعائر اسلام ہیں، لوازمات اسلام ہیں، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی افعال جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مذاق جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسے تجدید ایمان کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا ایمان جاتا رہا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اب اسے تجدید ایمان کرنا ہے، وہ دوبارہ اسلام میں واپس آنا ہے۔ مفتی صاحب آپ کو میں یہاں ٹوکوں گا، مفتی صاحب میں آپ کو یہاں پہ ٹوکوں گا اس لیے عام ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی ایک تصویر کو ایڈٹ کر کے اس کے ساتھ یہ الفاظ اس طرح سے مذاق کرنے سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے کیسے خارج ہو جاتا ہے؟ اس کائنات کا جو حسن ہے، اس دین کا جو حسن ہے، اس میں پابندی، اس میں حدود ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس میں حدود ہیں، اس میں ہمیں لمٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی لمٹ ہے۔ اگر ہر آدمی اس نظریے سے کھڑا ہو کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، تو اس عزتیں اچھالنے میں حرج ہی کیا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں حرج ہی کیا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے میں حرج ہی کیا ہے، ایسے ہی اللہ کے نازل کردہ قوانین کو مذاق میں لے لینے سے حرج ہی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل کو مذاق بنا لینے میں، اس کا ٹھٹھا اڑانے میں، یا اس کا استہزاء کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یعنی ہم بالکل آزاد ہو جائیں گے کہ ہم کسی پر بھی کچھ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ حسن زندگی کا، انسانیت کا، اور اللہ کی طرف سے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدود ہیں، یہ حدود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم دنیا میں آزمائش یہی تو ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام، دائرہ اسلام کی حسن دیا ہے، تو پابندیاں بھی دی ہیں۔ سختی نہیں ہے، یہ پابندی ہے۔ سختی اور پابندی کا فرق ہمیں جاننا ہے۔ سختی بالکل آپ ٹھیک صحیح فرما رہے ہیں کہ سختی نہیں، لیکن یہ پابند رہنا ہے، پابندی ہے، سختی نہیں ہے۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا، تو اس کو دیکھنے کے فوراً بعد مجھے فوراً ایک دل میں یہ احساس ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے
یا اللہ تیرا فضل اور کرم ہے اس امت پر کہ تو نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یا اللہ اپنے حبیب اور اپنے نبی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ان عذابوں سے بچایا ہے کہ نہ چہرے اس میں مسخ کیے جائیں گے، نہ اس میں دھنسایا جائے گا، نہ اس میں قذف ہوگا اس امت پر۔ اللہ کا خاص فضل ہے کہ یہاں کی غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں توبہ سے اس کی معافی تلافی ہو جائے گی۔ تو فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ انسان سے تو غلطی ہوگی، انسان ہے ہی غلطی کا پتلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما اسر من استغفر ولو عاد فی یوم 70 مرہ، کہ وہ آدمی متمرد اور ڈھیٹ نہیں سمجھا جائے گا، اور وہ آدمی غلطی پر مصر نہیں اسے سمجھا جائے گا جس سے غلطی ہو اور وہ توبہ کر لے۔ کہ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں خطا موجود ہے، بھول چوک غلطی موجود ہے، لیکن سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطی پر ندامت احساس ہو اور پھر اس پر توبہ ہو۔ تو اور توبہ کا دروازہ تو موت سے پہلے تک کھلا ہے۔ تو ان سے جو ریحام خان صاحبہ نے جو بھی کیا ہے، ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس پر استغفار کریں، اس پر توبہ کریں، اور ہمارے علماء کرام کے مسائل کے مطابق، فقہ کے مطابق، شریعت کی روشنی میں انہیں یہ داڑھی کا مذاق ہے، یہ شعائر اسلام کا مذاق ہے، انہیں اس پر تجدید ایمان بھی کرنا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی کا اعتراف کرنے سے میں گھٹ جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کی توبہ اس سے یعنی رجوع کروں اور اللہ کے سامنے اس سے توبہ کروں۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ، یہ جو غلطی علی الاعلان کیا جائے، سب کے سامنے کیا جائے، اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہو، یعنی اعلانیہ۔ ریحام خان صاحبہ نے داڑھی کا جو مذاق اڑایا ہے داڑھی کے بارے میں، وہ اعلانیہ طور پر ہے، سب کے سامنے۔ ان کے بڑے فالوورز ہوں گے ٹویٹر پر، ان کے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ان کے بڑے فالوورز ہوں گے۔ اب ان سب تک ان کا یہ عمل پہنچ گیا، وہ سب گواہ ہیں اس چیز کے، تو انہیں یہ چاہیے کہ ان سب کے سامنے ہی توبہ کر لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی سنت کا مجھ سے غلطی میں، بھول چوک میں، نہ جانے میں کہ یہ اتنا سنگین اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، میری آخرت خراب ہو سکتی ہے، میرا انجام برا ہو سکتا ہے۔ تو میں توبہ کرتی ہوں اور میں رجوع کرتی ہوں، آئندہ میں اس میں محتاط رہوں گی، اتنی سی بات ہے، اور وہ توبہ قبول بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں دونوں بات الگ نہیں ہیں، دونوں باتیں ایک ہیں۔ یہ بات الگ نہیں ہے کہ انہیں توبہ کرنی ہے، یہ الگ ہے، اور انہیں تجدید ایمان کرنی ہے۔ توبہ تو کرنی ہے اس گناہ پر، اس غلطی پر، لیکن شرعی اعتبار سے چونکہ ایک شعائر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، استہزاء کیا گیا ہے، تو اس استہزاء کی وجہ سے، اس مذاق کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے ان کا ایمان جاتا رہا ہے۔ اب ایمان واپس لانے کے لیے انہیں تجدید ایمان، توبہ بھی کریں اور تجدید ایمان بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف توبہ کر لیں اور تجدید ایمان نہ ہو، یہ بھی نہیں، اور صرف تجدید ایمان کریں اور اس پر ندامت نہ ہو، توبہ نہ ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ تو توبہ بھی کریں، تجدید ایمان بھی کریں۔ وہ بڑی رحیم کریم ذات ہے، اللہ بہت بہت کریم ہے۔ اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سختی نہیں ہے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ جی آپ ایسا نہیں، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ تو بتانا ہے، وہ تو ہمیں پہنچانا، یہ امانت ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا اس پر، لیکن دروازہ موجود ہے، توبہ کر لیں، تجدید ایمان کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ذمے بتانا ہے، پہنچانا ہے۔ اگر وہ اس کو قبول کریں تو ان کا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس بات کو نہیں لیتا تو اس میں ان کا نقصان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔